لیاقت محسود جو کہ یہ ڈمپر مافیا کے جو ہے پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے ابھی ایک بیان دیا پریس کانفرنس میں، جو اس میں انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کی بات کی۔ اسی کراچی میں ایک لیڈر نے جب ایسی بات کی تھی تو آج تک اس کی آواز بند ہے۔ بہت کم بات کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اس پہ FIR کٹنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں اس کو نکالو یہاں سے۔ یہ کون ہوتا ہے اتنی مافیا بن کے اور اتنا اسلحہ لے کے سڑکوں پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں پاکستان کو نہیں مانتا؟ تم کیوں ہو یہاں پر پاکستان کو؟ یہ تھوڑی سی چنگاری لگی نا، آپ نے پاکستان کے خلاف بات کر دی، لوگوں کے پورے شہر اجڑ گئے، انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات تو نہیں کی۔ چاہے حسینہ واجد ہو، انڈیا کے VP سنگھ ہوں، چاہے نیپال کے ادھیکاری ہوں، چاہے محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، چاہے نواز شریف، اپنا ایک سیشن کیا اور اپنے تلخ بے باک سوالات سے ان کو پریشان بھی کیا۔ موجودہ پیر صاحب پگاڑا ہے نا، وہ جو ہے وہ ایریگیشن منسٹر تھا، اس نے لاہور میں ہونے والی میٹنگ میں، جب پانی کے حوالے سے ہونے والی میٹنگ میں شریک ہونے گئے تھے، تو اس نے واپس آ کے جو پریس کانفرنس کی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو، اس نے کہا تھا مجھ پہ کرسیاں اٹھا کے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میں وہاں سے خود کو بچا کے یہاں پہ آیا ہوں۔ نہیں، حد ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کے غلط پلاننگ کی وجہ سے اب سندھ کا آبادگار جو ہے نا، وہ جس نے کاشت کیا ہے گندم، وہ مصیبت میں ہے۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح ہر سیٹرڈے کو اپنے پروگرام پس پردہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ اشتراک ہوتا ہے بردو ڈیجیٹل کا۔ ہم ہمیشہ عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے کی بات کرتے ہیں، ان کے حل کی بات کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی کچھ ایسی شخصیات بھی ہمارے درمیان آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی اسائنمنٹس بھول کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہماری پہلی پریارٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو کسی طرح سے آن بورڈ لیں۔ تو آج کیا کہنا چاہیے کہ خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر پھر بھی میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا۔ چاہے حسینہ واجد ہو، چاہے انڈیا کے VP سنگھ ہوں، چاہے نیپال کے ادھیکاری ہوں، چاہے محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، چاہے نواز شریف، ان سب کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک سیشن کیا اور اپنے تلخ اور بے باک سوالات سے ان کو پریشان بھی کیا اور ان کی تعریف اور سند بھی حاصل کی۔ صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا بے باک نام حال ہی میں آج TV، وقت TV اور نیوز 1 کے ساتھ منسلک رہنے والے قاضی آصف صاحب۔ تو السلام علیکم قاضی آصف صاحب، اور آپ کو ویلکم ہمارے پروگرام پس پردہ میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس تو چراغ کو روشنی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، تھوڑا سا آپ ہی اپنے متعلق ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ خورشید شیخ صاحب، وہ آپ کی بڑی مہربانی، اور آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اتنی بڑی الفاظ ادا کیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا نام جیسے آپ نے بتایا قاضی آصف، اور میری جو جرنلزم کی شروعات تھی وہ میں اس وقت اس بڑی ہستی کو سلام پیش کروں گا۔ وہ پیر علی محمد راشدی کی بیگم تھی، بیگم ممتاز راشدی۔ میں یہاں پہ کراچی میں ایک باسٹن یونیورسٹی آف امریکہ کے ریسرچ فیلو کے ساتھ کام کرتا تھا، اور ان کے ساتھ جب کانٹریکٹ میرا ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آصف اب کیا کرو گے؟ وہ میرے بچوں کی طرح مجھے انہوں نے دیکھا تھا، پالا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، جا کے گاؤں میں بیٹھنا ہے یا جو ہے یہاں پہ بیٹھنا ہے، کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں کہا میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں جنگ میں،
روزنامہ جنگ میں ایک جو ہے وہ صفحہ نکلتا تھا مہران رنگ، جس میں سندھ کی ثقافت تاریخ کے بارے میں میڈ ویک میگزین میں چھپتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا انٹرویو میں کرا دیتی ہوں، باقی آپ کا اپنا کام ہے. انہوں نے میر جاوید صاحب کو فون کیا اور انہوں نے مجھے بلا لیا، انٹرویورز کے حوالے کیا، اور تیسرے دن کے بعد مجھے اطلاع دی کہ یو آر سلیکٹڈ اور یو کین اسٹارٹ یور ورک فرام ڈیٹ کہ آپ کام کریں. تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ جب آپ جنگ کے جیسے ادارے میں آپ جب آ گئے تو وہ تو ایک صفحے کی نوکری تھی، ایک ٹیبل ڈیسک کا وقت تھا، عملی صحافت میں کیسے آنا ہوا؟ خورشید صاحب وہ ڈیسک کا کام نہیں تھا بظاہر وہ ڈیسک کا، لیکن آپ زمانہ وہ سمجھیں کہ جب پاکستان کی میڈیا میں جنگ جو ہے وہ معراج تھا اردو میڈیا کا، پوری دنیا میں سب سے بڑا اخبار تھا اردو میڈیا میں جو ہے وہ جنگ. اور میڈیا میں ایک ہوتا تھا پی ٹی وی اور دوسرا ہوتا تھا جنگ، روزنامہ جنگ کراچی. اور اس میں کئی لوگوں کی خواہشیں ہوتی تھیں کہ ہم صرف اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اندر جائیں اور اپنے بیان یا اپنی بات کی صرف ایک سطر لگوانا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. ان دنوں کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں جب لاکھوں میں چھپتا تھا، جب بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں میرا کام یہ تھا کہ میں ڈیسک پہ کام بھی کروں اور انٹرویو ارینج بھی کروں، مذاکرے ارینج بھی کروں اور باہر جا کے لوگوں سے ملوں، اور پھر وہ کیونکہ اس کو لائیو رکھنا تھا پیج کو، جسٹ یہ نہیں کہ میں ڈیسک پہ بیٹھوں کہانیاں گھڑوں اور پھر لگاؤں. تو پوری انوالومنٹ کرنی تھی. ایک سمجھیں کہ یہ برج تھا بٹوین اردو اسپیکنگ مطلب نان سندھی اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ کے درمیان، جو ایک بہت بڑا خلا تھا کہ سندھ کے بارے میں جو ہسٹری ہے. یہ میر شکیل الرحمان کا ایک بڑا کارنامہ تھا. یہ 2 پیج سے ہوتے تھے اور انہوں نے یہ صرف کیا تھا کہ جو سندھ کی ہسٹری ہے، لٹریچر ہے، جو کچھ ہے اس کے بارے میں اس کو اردو میں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کو اپنے سندھ کے حوالے سے معلومات ملے. وہ اپنے وقت کا بہت ہی مقبول سلسلہ تھا جو میں نے وہاں پہ چلایا. یہ کب کی بات بتا رہا ہوں، یہ 89-90 کی بات بتا رہا ہوں، جب جنگ اپنے عروج پہ تھا. جب عروج میں تھا. تو ان دنوں میں اچھا میری جو استاد تھے ان میں بہت بڑے استاد نذیر لغاری صاحب، بہت بڑا نام ہے، اور فوزیہ شاہین صاحبہ، وہ انہوں نے مجھے سمجھے کہ مجھے حوالے کیا گیا ان کے کہ وہ اس نئے بچے کو جو ہے وہ تھوڑا سا اردو کے حوالے سے یا دوسری حوالے سے ان کو ٹھیک کرے. تو وہ میری تحریروں کی نوک پلک ٹھیک کرنا یا مجھے گائیڈ کرنا وہ ان کا کام ہوتا تھا. میں نے ان کے انڈر میں کام کیا. اور پھر مامون شام صاحب، بڑے نام جو اردو میڈیا کے تھے، وہ ان کے زیر سایہ کام کرنے کا موقع ملا اور یوں ہماری جرنلزم کی شروعات ہوئی. تو یہ اچانک پھر آپ نے اردو میڈیم سے انگلش میڈیم کی طرف چلے گئے اور پھر ڈان گروپ کو آپ نے جوائن کر لیا. تو یہ کیا ایک ایڈونچر نہیں تھا آپ کے لیے؟ یہ تو ہے، ظاہر ہے ہر بندہ بیسیکلی. میں آپ کو خورشید بھائی ایک بات بتا دوں کہ میرا جرنلزم میں آنے کا پروگرام تھا ہی نہیں. یہ تو مطلب میں لکھتا تھا، سندھی کا ایک میگزین ہوتا تھا، اس میں بچوں کے لیے میں خود بھی مطلب فرسٹ ایئر انٹر میں جو سمجھیں کہ یہی عمر ایج ہوتی تھی اور میری وہ شارٹ اسٹوری چھپتی رہتی تھی، تو پڑھنے لکھنے سے شغف تھا. بالکل. تو اسی حوالے سے تو وہاں سے جب جنگ میں ہوا تھا، جب اسے سوئچ اوور کیا تو میں نے جو ہے سمجھا کہ یار اب اگر جنگ میں سے بڑا اخبار تو کوئی نہیں ہے، اور اگر سوئچ اوور کرنا ہے تو کسی دوسرے لینگویج کے اخبار میں جائیں، تو بڑے اخبار میں جائیں جو اس لیول کے ہو، سب سے بڑا اخبار تھا انگلش، اس لیول کا ہو. تو اس کے بعد میں نے ڈان گروپ میں جو ہے جوائن کیا. ان دنوں ان کا اسٹار نکلتا تھا، ایوننگر. تو اس میں کمال مجید اللہ صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، اور نذیر یہ اپنے
رشید چنا صاحب، میں اور باقی دوست جو ہے وہ مل کے ہم کام کرتے تھے، تو وہاں پہ کام وہ تو بڑا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اسٹار اخبار بھی، اور بہت ساری حکومتوں کو اوپر نیچے کرنے میں بھی اس کی اسٹوریوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے. تو یقیناً پھر آپ کا شغف بڑا ہوگا سیاست کی طرف. تو اب ہم آپ سے اس طرف آتے ہیں کہ یہ آپ صحافت اور سیاست میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، صحافت یا سیاست؟ اصل میں جو سب سے بڑی بات ہے، یہ بات میں آپ سے گزارش کروں کہ میں سیاسی ورکر نہیں رہا، مطلب صحافت میں آنے کے بعد پہلے بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن تھا کچھ صحافت سیاسی جماعتوں میں رہے. لیکن صحافت میں آنے کے بعد ہماری پوری توجہ میری جو ہے وہ صحافت میں ہی آ گئی، اور میں سیاست سے میرا بیٹ میری رہی سیاست میں. سمجھیں کہ پیپلز پارٹی، MQM، PMLN، ان تمام سیاسی جماعتیں میری بیٹ میں رہیں. ایون PTI میری بیٹ میں رہی بعد میں. اور جو ہے وہ پارلیمنٹ، جیسے سندھ اسمبلی ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، یہ میری بیٹس رہی ہیں. تو اس حوالے سے میری جو ہے وہ پالیٹکس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے میں جو ہے وہ بات میری ایک نظریات سمجھیں یا میری سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر بہت بڑی شخصیت، بڑی چیز ہوتے ہیں. ان کا جتنا احترام کیا جائے اتنا کم ہے. وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، وہ اصل میں ڈیموکریسی، جمہوریت کی جان ہی ہوتے ہیں. وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جسی بھی نظام کی تبدیلی ہو یا جو بھی ہو، تو ان کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل ورکر میرے لیے بہت بڑے احترام کا ذریعہ ہے. اچھا، یہاں سے تھوڑا سا ہم ہٹتے ہیں، موضوع بدلتے ہیں. سندھ آپ کا سب سے پسندیدہ موضوع رہا ہے. آپ کی سندھ پر جو تحریریں ہیں آپ کی، وہ ویسے بھی ہماری صحافت کے لیے ایک اثاثہ ہیں. ہمیں خبر ہے کہ آپ ایک بک بھی جو ہے سندھ پر، آپ سندھ کی تاریخ پر آپ تحریر کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ سندھ کی جو اس وقت پولیٹکس ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ایمانداری کی بات ہے، عام شہری ہونے کے ناطے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے ایک سینئر صحافی کہ کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں؟ خوشی صاحب، سندھ کی سیاست پاکستان کی سیاست سے علیحدہ نہیں ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ میری انٹرسٹ جو ہے وہ ہسٹری اور جو کچھ چیزیں ہیں پولیٹکس، وہ سندھ رہا ہے. لیکن میں اتنا ہی دلچسپی پنجاب کے عام آدمی، غریب آدمی، بلوچستان کے عام آدمی، KP کے یا خیبر پختونخوا کے عام آدمی، یا جس کے سمجھے کہ جو سپریسڈ پیپل ہیں، ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ رہی ہے ایز اے جرنلسٹ. لیکن سندھ کا جو ابھی سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹکس کا، وہ اس وقت ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ گرم موضوع جو ہے، گرم نہیں بلکہ ریئل موضوع، برننگ ایشو، وہ برننگ ایشو پانی کی تقسیم کے معاملے پہ ہے. اور خاص طور پر 6 کینال جو پنجاب میں بنائے جا رہے ہیں. پنجاب پہ تو نہیں ہے، سندھ میں بھی ہے. وہ 6 کینالز میں ایک سندھ میں ہے، KP میں ہے، ایک بلوچستان میں ہے. باقی 2 کینالز جو ہے نا وہ پنجاب میں ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، دیکھنا بھی پڑتا ہے. یہ تو بہت سی عام بات ہے نا کہ کوئی بھی بات عام بندہ کر لے، زبانی جو ہے وہ تیر مار لے، لیکن ڈیٹا نہیں ہوگا اور ریئلسٹک اپروچ نہیں ہوگی اور صرف نیرو نیشنلزم ہوگا یا ایک محدود دائرے میں بیٹھ کے سوچیں گے، تو آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے. تو پانی کا مسئلہ ہو، زراعت کا مسئلہ ہو، زمینوں کا مسئلہ ہو، منرلز کا مسئلہ ہو، یا جو بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہے اس کو اگر وہ بیسیکلی جو کسٹوڈین ہے وہ ہے انفارمیشن کا. اب انفارمیشن نالج ان کے پاس نہیں ہوگی اور یوں بیٹھ کے عام آدمی کی طرح، کیونکہ بیچارے عام آدمی کا قصور نہیں ہے، اس کی انفارمیشن تک اتنی رسائی نہیں ہے جتنی ایک صحافی کی ہے.
تو وہ اگر اس کو ایک عام آدمی کو بہتر قسم کی اور بیلنسڈ اور ذمہ دارانہ جو ہے وہ رپورٹنگ نہیں کرے گا، انفارمیشن نہیں پہنچائے گا، تو سماج میں ایک بھونچال بھی آئے گا، لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ خرابیاں بھی پیدا ہوں گی، اور صوبے ملک کا جو ہے وہ نقصان بھی ہوگا۔ تو ذمہ دارانہ صحافت کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو چھپاؤ، لیکن جب بیان کرو تو سامنے کی پوزیشن دیکھو کہ وہ کہاں تک سچ برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کی بات سے بالکل مطمئن ہوں اور بالکل آپ کے ساتھ ہی ہوں کہ صحافت کا مقصد ہی جو ہے حقائق عوام تک پہنچانا ہے نا۔ اس میں اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے یا کوئی irrelevant بات کرتا ہے تو وہ صحافت کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ مگر بہت سے صحافی ہیں، ہمارے بھی دوست بہت اچھے اچھے سینئر صحافی ہیں، ہمارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جیسے مہربانوں سے بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ ایک وقت میں کالا باغ ڈیم کی تحریک چلی، پورے سندھ میں احتجاج، روڈ بند، یہ وہ، اور ایسا لگنے لگا جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے۔ تو میں کیونکہ اس وقت اکثر وقت سرکاری نوکری میں تھا تو مجبور تھا، ایک ڈکٹیٹر حکومت تھی تو ہمیں بھی جو ہے سپورٹ کرنا پڑتا تھا ایز اے گورنمنٹ صحافی کے طور پر کالا باغ ڈیم کو۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، ان سے پوچھا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ یہ کالا باغ ڈیم ہے کیا؟ یہ آپ سب سے فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہو اور آپ نعرے لگا رہے ہوتے ہو، تو یہ کالا باغ ڈیم ہے کہاں؟ تو قاضی صاحب آپ یقین مانیں گے کہ 98% لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کالا باغ ڈیم بن کہاں رہا ہے اور یہ کالا باغ ہے کہاں۔ مگر ان کا وہ تھا کہ بس نہ کھپے تو سر ٹھیک ہے، نہ کھپے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں بھی احساس ہے کہ اگر سندھ کو نقصان پہنچے گا تو ہمیں بھی نقصان پہنچے گا۔ مگر یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس میں متضاد بیانات ہیں۔ پنجاب حکومت کا ایک اپنا ایک موقف ہے، سندھ بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں ایز اے عام لے مین کے طور پہ کہ ہمارے سندھ حکومت کا موقف جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے اور وہ سامنا کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق سے نظر چرانے والی بات ہے کہ یا وہ اس میں ملوث بھی ہیں؟ سر جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں حکومت کی ترجمانی تو نہیں کر رہا، اور نہ میں صحافی کے طور پر یہ بات کروں گا کہ جو ریئلٹیز ہیں، پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ کالا باغ ڈیم کہاں ہے، کیا کہاں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے، لیکن آپ سندھ کے نوجوان جو ہیں وہ پانی کے ایشوز میں کم از کم وہ بہت زیادہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ان کے جو معلومات ہے وہ اچھی خاصی ہے۔ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی جو اب بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو ایک طرف رکھیں، لیکن ہم اگر جب بات کریں گے تو سمپل سی بات ہے کہ جب پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ سسٹم میں پانی ہے کتنا، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے بھی سنا کہ ہم کسی اور صوبے کا ایک قطرہ بھی نہیں لیں گے، کہیں گے کہ ستلج اس سے بھائی جو انڈس سسٹم ہے وہ ہے کیا؟ 1991 کے اکارڈ کے مطابق جو پانی ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا وہ انڈس سسٹم کا ہوا تھا، صرف دریائے سندھ کا نہیں ہوا تھا۔ دریائے انڈس سسٹم مینس کہ اس کو آنے والے تمام دریا، سیراب کرنے والے تمام دریا اس میں شامل ہیں۔ اس کے پانی کے مجموعی طور پر جو ڈیٹا تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا 91 میں، اور اس کی بات ہوئی تھی۔ اب 91 کے بعد پانی کے ماہرین سے دیکھیں، وہ 114 MAF کے پر وہ ہوا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ 20-25 سالوں میں وہ کم ہو کے 95-94% MAF ہو گیا ہے۔ تو اب تو ویسے پانی کی کمی ویسے ہو گئی، اب جو پانی موجود ہے ظاہر ہے اس میں سے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے نا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ پانی اویلیبل سسٹم میں موجود نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں کسی اور صوبے کا ایک قطرہ نہیں لوں گا، کیسے؟
पंजाब में चौधरी मंजूर साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं, वो जो दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने कहा था ना कि मुझे हमें तो ये तो बताइए कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट से ही पूछा था कि आप हमें ये बता दीजिए, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, कि हमें ये बता दीजिए कि किस कैनाल का पानी रोक के या काट के आप इसको देंगे, क्योंकि ये तो मौजूद नहीं है। जब अकार्ड हुआ था तो उसमें ये मौजूद नहीं है, ये नया आप निकाल रहे हो, तो उसको पानी कहाँ से देंगे। पहले तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ ये हवा में तीर नहीं है, ये खामा खा न खपे की बात ही नहीं है। ये है कि ये जो भाई हैं या जो भी पाकिस्तान ज़ाहिर है एक वफाक है, उस ये तमाम इकाइयों ने मिल के एक मुल्क बनाया है एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर। तो उसमें जब बात होगी तो तमाम देखें, मेरे लिए पंजाब का काश्तकार भी उतना ही अजीज़ है जितना सिंध का काश्तकार है, केपी का है या बलूचिस्तान का है। जब उनके हिस्से का पानी कट होगा, यहाँ पे होता है ना लोकली, आप देखते हैं कि एक नहर से बासर आदमी बंद करके अपनी पहले ज़मीन सीधा सैरियाब करता है, उसके बाद पानी चोरी कर रहे हैं, कुछ पानी चोरी है। तो ये है। अब आते हैं आपके उस सवाल पे, तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया। सिंध गवर्नमेंट के पास जो भी हो, लेकिन उनके पास पार्लियामेंट के तौर पर ज़ाहिर है जो प्लेटफार्म्स हैं उनको ज़ाहिर है उन्होंने करना है। वज़ीर आला साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ब्रीफिंग दी थी, मैंने वहाँ पे भी उनसे ये सवाल किया था कि आप वजाहतें क्यों देते हो, आप वजाहतें ये देते हो कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, और ये तो जो मशीनें खड़ी हैं या थोड़ा सा जो खुदाई हुई है, ये तो चंद 100 मीटर के लिए एक जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हुई है। क्यों हुई? सवाल तो ये है ना कि भाई जब मंजूरी नहीं हुई, जैसे आप कहते हो कि मंजूरी हुई नहीं है, मंजूरी नहीं हुई है और वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, वहाँ पे मशीनें आ गई और आप उनकी बैठ के वजाहतें कर रहे हो, ये क्या हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। आप वहाँ पे मीडिया गया, चले अब ये बात भी समझ लीजिए कि आप कहते हो कुछ नहीं हो रहा, यही बात आप खुद बताते थे, आपके वसाइल है ना, गवर्नमेंट है आपके पास, बिल्कुल वहाँ पर जाते कि भाई अभी सिर्फ ये हुआ है और अभी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, तो कोई और मसला नहीं था। चीज़ भाई जो है उस पर लोग बात कर लेते। आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, जब वही लोग मीडिया वहाँ पर जाके खड़ा हो गया, हमारे शकील सुमरो साहब दोस्त हैं सिंध टीवी में, वो जाके वहाँ पर खड़ा हो गया, उन्होंने जब ये बात कर ली तो एक समझें कि बम शेल था जो फट गया कि यार ये क्या बात है, ये तो पूरा सिंध गवर्नमेंट कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे तो जो है वो खुदाई हो रही है। अब वो जो लोग उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे वो तो करेंगे कि भाई इस कैनाल को 300 किलोमीटर तक जो है वो इसकी खुदाई होनी है, लेकिन हुई 300 मीटर है, तो ये भी है ठीक है। लेकिन अगर वज़ीर आला की हैसियत में वो उसकी वजाहतें देगा कुछ नहीं हुआ है और वहाँ मशीनें खड़ी हैं, तो लोगों का मुश्तइल होना, लोगों का शक करना बनता है। और उसके बाद आप कहते हो कि पानी के अकार्ड की शक नंबर 8 जो है वो ख़तरनाक है, जिसके तहत ये लिखा हुआ है कि जो भी सूबा जो भी चाहे अपने हिस्से से प्रोजेक्ट बना सकता है। तो ये वो कह रहे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर जब 18वीं तरमीम जो है वो पास हो सकती है, इतना बड़ा जो है वो तरमीम आ सकती है, आइन मतलब को तब्दील किया जा सकता है, तो आप पावर में हैं, आप सब चीज़ें हैं, तो आप 91 के अकार्ड पर नज़रसानी क्यों नहीं कराते? वो करा ले, उस पर अगर अमल नहीं हो रहा है तो उस पर बात कर ले। तो ये चीज़ें हैं, कुछ अपनी खामियां हैं इनकी। अगर ये कहते हैं कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं हम चीज़ों का, हम आवाम के साथ हैं, लेकिन आवाम के साथ रहते हुए भी उनकी अपनी मिस हैंडलिंग है इश्यूज़ को करने की। नहीं, उसमें देखिए एक चीज़ जो एक आम आदमी की तरह से मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ चैनल भी देखता हूँ। बहरहाल एक नहरों पे एक अकार्ड तो हुआ था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, मगर नई नहरों पे एक समरी भी गई थी, और उस समरी में आप भले ही ये कहें कि वो गलत है या झूठ है, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ने उसकी अप्रूवल भी दी, तो क्या उस वक्त उनके सामने ये सूरत हाल नहीं रखी गई थी? क्योंकि बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई थी, और वहाँ पर ना सिर्फ ये कि नहरों की बात हुई थी, बल्कि ये भी पैगाम दिया गया था और ये भी कहा गया था कि अब वक्त आ गया है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर की तरफ हम जाएं।
تو اس میں جب وہ ایکارڈ ہوا تو اس میں نہ صرف ایک یہ چولستان کینال تھی بلکہ ایک گریٹر تھل کینال بھی تھی. تو کیا اس وقت ہمارے جو وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی تو نمائندہ ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پریزیڈنٹ کے پلیٹ فارم پہ آپ کوئی میٹنگ کر رہے ہوں اور متعلقہ صوبہ جو کہ افیکٹڈ ہے اس کا کوئی بندہ نہ ہو. تو کیا صدر صاحب نے خود سندھ کی وہ کی نمائندگی کی یا پھر کسی کے ساتھ مشاورت بھی کی جو یہ اتنا بڑا ایکارڈ کر لیا؟ اور دوسرا آپ سے سوال اسی حوالے سے کہ ارسا کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت شاید شیخ چار میں کہ پنجاب کا جو شیئر ہے وہ بھی 37% ہے، جبکہ وہ سندھ سے 3 گنا بڑا رقبہ رکھتا ہے، اور سندھ کا شیئر بھی پانی کا جو ہے وہ 37% ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہاں پر پروگریسو ایگریکلچر ہے اور ایفیشینٹ یوز آف واٹر ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج بھی کوئی ایگریکلچر امپلیمنٹس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے اور فلڈ اریگیشن ہے. تو سندھ نے کیوں نہیں کرتا جبکہ پوری دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے، گلوبل وارمنگ ہے کہ اگلی جنگ جو ہے وہ پانی پر ہوگی. تو سندھ وہ کام کیوں نہیں کرتا کہ جس سے یہ پانی بچے؟ یہ کیوں پانی ضائع ہو گیا، کیوں بیراج ہمارے خالی ہو گئے؟ یہی ایک اب دنیا کا ایک نیا قانون وہ آ گیا ہے، ایک سسٹم، پلانٹ جسٹ سپ دا واٹر، ڈونٹ ڈرنک دا واٹر. آپ اس کو پانی پلائے جا رہے ہیں، سندھ میں پانی بھرے جا رہے ہیں. زمین آپ کی جو ہے 50% سے 73% پہنچ گئی، سوائل ہو گئی آپ کی زمین، کیونکہ اتنی فلڈنگ کر دی ہے زمین پہ کہ وہاں سے نمک باہر نکل آیا ہے اور وہ زراعت کے قابل نہیں رہی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے پریزیڈنٹس ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ کا، اور ایک ہے پانی کی 91 کے ایکارڈ کے حوالے سے. اب یہ بھی یہاں بھی یہی صورتحال ہے. یہاں بھی انہوں نے ان چیزوں کو چھپایا کہ وہاں میٹنگ CIFC جو آرگنائزیشن ہے وہ ان کے حوالے سے وہاں پر میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں کسی صوبے کی نمائندگی کا ایشو نہیں تھا، ایک پرائیویٹ تھا. اب میں اس پہ وضاحت پہ نہیں جاتا کہ وہاں پر کیا ہوا، وہ گورنمنٹ کا اور ان کا اپنا کام ہے کہ انہوں نے کس کی نمائندگی کس نے کی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ میٹنگ ہوئی. اچھا، پریس ریلیز بھی جاری ہوا. اب اگر وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی منٹس کے حوالے سے کوئی ہمارا پھیر پھار ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا اس میں غلط بیانی کی گئی ہے، تو یہ اسی وقت اعتراض اٹھانا چاہیے تھا. کس نے خط جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے منٹس میں تبدیلی ہو رہی ہے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا، یہ تو کرائم ہے. کرائم ہے. آپ نے اگر اس وقت ہوئی ہے تو آپ کون سا کس کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے، کس کو آپ کون تھے نوٹس دیا گیا ہے؟ اچھا خورشید صاحب، ایک آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور جب ان کے منٹس پہلے آئے تھے تو بھی فیبریکیٹڈ تھے. گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا یہ تو نہیں ہے منٹ جو پہلے طے ہوا ہے، پھر تبدیل ہو گئے، پھر آئے، پھر اس میں تبدیلی، پھر دوبارہ اس رضا ربانی صاحب نے مسلسل اس بات پہ اعتراض کیا کہ یار یہ منٹ بنا کون رہا ہے اور یہ اس میں تبدیلی آ کیسے رہی ہے. تو اس جیسے اتنے بڑے مسئلے میں بھی جو منٹ تبدیل ہوئے، تو اگر یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے منٹ تبدیل ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہ ہاں جی یہ منٹ میں، وہ تو بعد میں اس نے، تو پھر اگر اس نوٹس کے بعد بھی کسی نے اس پہ شوکاز جاری ہوا، جس نے بھی یہ نوٹس کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہوئی، تو یہ جو بھی ہوا تھا آپ پہلے عوام کو بتا دیتے، آگاہ کر دیتے. آپ نے پریس ریلیز آئی، جو پریس آئی لوگ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا. اس میں ساری منظوریاں ہوئیں، یہ آپ جو جیسے کہتے ہیں پانی ہو، زمینیں ہوں، جو کچھ چیزیں ہوں، وہ سب چیزیں اس میں ڈسکس ہوئیں، اس کا ذکر ہے اس میں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی چھپایا گیا جو ان کو نہیں چھپانا چاہیے تھا. اور میرا پھر یہ سوال کہ جس نے بھی منٹس میں تبدیلی کی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، یہ بھی نہیں. دوسری بات، 91 کے ایکارڈ میں سندھ اور پنجاب کے پانی کا حصہ ایک جتنا نہیں ہے. 91 کے ایکارڈ میں
पंजाब का हिस्सा 45% है और सिंध का हिस्सा 37% है। और उसके बाद जो सबसे कम हिस्सा जो है वो, क्योंकि ज़मीन एग्रीकल्चर की बलूचिस्तान के पास कम है तो उसका है, और तीसरा हिस्सा जो है वो केपी का है, खैबर पख्तूनख्वा का। तो इसमें अच्छा, इससे अगर हम जाएंगे तो फिर हिस्ट्री में चले जाएंगे। पहले बिफोर 91 जो 1945 का जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में दोनों का हिस्सा एक जितना था, पंजाब का और सिंध का। लेकिन याद रखिए उसमें वो पंजाब भी शामिल था जो बाद में जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया, तो वो उसमें वो भी शामिल था। और उसके जाने के बाद जो एग्रीमेंट्स, जो पानी के जो मुसलसल जो है वो एक बदगुमानी होती है, समझे, जिस पे जो चीज़ें आप वादा करते हो उस पे अमल नहीं होता, तो ज़ाहिर है लोअर रिपेरियन को जो है, जो आखिर में बैठे हुए हैं, वो तो टेल एंडर्स, वो तो चीखेंगे ना, वो तो कहेंगे कि हमारे साथ आपने एग्रीमेंट एक किए और आप उस पर अमल नहीं कर रहे हो। और इतनी चीज़ों के बाद चीखो पुकार, अब भी पानी जो है वो जो नुकसान हो रहा है, अरसा ने कितना तकसीम किया है नुकसान, आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में है ना, सिंध में पानी का कमी है, पंजाब में तो इतनी पानी की कमी नहीं है, अब है कमी हुई है, लेकिन जो तकसीम की गई है उस नुकसान को, वो नुकसान फिर भी सिंध को ज़्यादा है। अब ये जो टेलरीमेट्री सिस्टम जो लगाया गया है हमारा, जहाँ पे पंजनत पेश है, तो वहाँ पर जहाँ पर ये सारे दरिया आके मिलते हैं, तो वहाँ से वो एक हमें फिगर मिलती रहती है, हमें कितना क्यूसेक पानी निकल रहा है और कितना क्यूसेक पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कभी सिंध के किसी के लोगों ने, किसी लीडर ने या किसी अफसर ने कभी इसकी निशानदही क्यों नहीं की, इस पर एहतजाज क्यों नहीं किया? मैं भी रहा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहाँ पर मैंने कई दफ़ा इसकी निशानदही की मीटिंग में, मुझे चुप करा के कोने में बिठा दिया गया। तो बात वही है कि हम अगर वफाक को बुरा कह रहे हैं तो भी जस्टिफाई नहीं है, पंजाब को बुरा कह रहे हैं तो भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि बात यह है कि अफेक्टेड हम हैं, मगर हम एहतजाज नहीं कर रहे इस पर, और हम खामोश हैं। तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव होगा हमारा अपना। असल में बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टेलीमेट्री सिस्टम पे अच्छी बात थी वो लगा देता, लेकिन वो पंजनत पे क्यों? वो तो गुड्डू पे लगाना चाहिए ना, बीच में 150-200 किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ से आप पानी रिलीज़ करते हो, बीच में पानी जाता कहाँ है? वो कौन देखेगा? दूसरी बात, टेलीमेट्री सिस्टम को इन्होंने चलने नहीं दिया था, फॉल्टी है, उसको चलने नहीं दिया गया था। और वहाँ पर आपको हैरत होगी आपकी, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि वहाँ पर जो सिंध की तरफ से लोग जो है नुमाइंदा वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो सिंध के लोग नहीं हैं, वो केपी के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, क्योंकि वो छोटी ग्रेड के लोग हैं, वो 5, 6, 7 ग्रेड के जो सिर्फ और गेज देखते हैं और गेज वो उनको बता देते हैं, पास ऑन करते हैं। तो इनका अब जो सिस्टम, ये एहतजाज होते रहे हैं, ये रिटन में भी फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा, दूसरी बात ये कि ख़राब किसी को नहीं कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब को। बात ये है कि भाई जो सिस्टम है, जो चीज़ है, उसको आप दुरुस्त तरीके से चलाओ। अच्छा, पंजनत पे आप टेलीमीटर सिस्टम ना लगाओ, गुड्डू पे लगाओ। जब जहाँ से पानी हमें रिलीज़ होता है वहाँ पे लगना चाहिए ना, आपने लगा दिया वहाँ पे, बीच में से पानी जो है ना वो लेफ़्ट मशीनों से या जहाँ पे भी जितना आप वहाँ से रिलीज़ करते हो, वहाँ उतना पानी गुड्डू पे पहुँचता ही नहीं है। ये इसका एहतजाज हुआ भी है, और इसके बारे में सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, आबादगार जमातें हों या सिंध गवर्नमेंट हो, वो अक्सर कहते रहते हैं कि पानी जो आप हमें बताते हो वो फिगर्स दुरुस्त नहीं है, आप उसको थोड़ा दुरुस्त करो। तो ये इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसमें देखिए जो हमारी आबादगार तंजीमें हैं या एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे जो एसोसिएशंस हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी से है सिंध हुकूमत में, और हमारे बहुत ज़्यादातर हमारे जो MNA MPs हैं और मिनिस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो उनको चाहिए था कि असम्बली के थ्रू, जब आप हमेशा ही पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत में भी होती है और वफाकी हुकूमत में भी होती है, सिवाय एक बीच के एक दौर के, तो वहाँ पर वो इस मामले को चैलेंज करते, वहाँ डिस्कस करते, वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे वो रिप्रेजेंटेटिव जो रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, उनको वहाँ बिठाया जाता, ताकि जो ये पिलफरेज हो रहा है पानी का, जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है सिंध को पानी की
ڈسٹریبیوشن میں وہ نہ ہوتا. مگر کبھی بھی ایسا نہ تو ہم نے دیکھا, تھوڑا بہت ہم بھی رہے ہیں سرکار میں, ہم نے اس فیلڈ میں بہت زیادہ رہا ہوں, میرا کیونکہ بڑا انٹرسٹ رہا ہے ایگریکلچر کے ساتھ بھی اور اریگیشن کے ساتھ بھی. کبھی کوشش نہیں کی ہم نے کہ اس پر ہم ایک پاورفل وائس کو ریز کریں. آپ پر پاورفل وائس کو کہاں پہ ریز کریں گے؟ ایک وفاق کے سامنے, وفاق کے سامنے ایک مطلب باڈیز ہیں نا, ایک ادارے ہیں, ان کے سامنے رکھیں گے. مثال کے طور پر ارسا ہے, جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا, وہ 91 اکارڈ کے نتیجے میں وجود میں آیا, سندھ ریور سسٹم اتھارٹی. تو اب اس میں فیصلے ہوتے ہیں اکثریت رائے سے. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل میں جو نمائندہ ہوتا تھا وہ اکارڈنگ ٹو جو بنتا تھا وہ سندھ سے ہوتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ 15 سال سے وہ نمائندہ سندھ کا وہاں سے ہٹا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں ہوتے ہیں, ایون جو یہ ایکسٹرا پانی کا جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا, وہ بھی سندھ کے نمائندے نے وہاں پہ اعتراض کیا تھا, لغاری صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ پانی اویلیبل ہی نہیں ہے, آپ کیسے سرٹیفکیٹ. لیکن کیونکہ وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اس حوالے سے تھی, کیونکہ سندھ کا نمائندہ ایک تھا اور وفاق میں جو نمائندہ سندھ کا ہونا ہے وہ تھا ہی نہیں, اس کو رکھا ہی نہیں گیا. 15 سال سے چیخ کے تھک گئے. اس آپ کی بات سے میں کم از کم اختلاف اس لیے, وہ 15 سال میں کم از کم 2 دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اور اس حکومت میں جو پریزیڈنٹ تھا وہ بہت ہی پاورفل تھا. اور پھر پچھلی جو ایک ملی جلی حکومت بنی تھی اور اب جو حکومت بنی ہے اس میں بھی ہمارے صدر صاحب کا ایک بہت اہم کردار ہے. تو کیا اتنی بے اختیار رہی ہے پیپلز پارٹی پچھلے 15-20 سالوں میں؟ سر جی, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں ایک ٹیکنیکلی مطلب اداروں کے تعلقات کی. پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ خود ہی جواب دہ ہے, خود ہی کر لے گی. لیکن حکومت جو ہے, ہم جب کسی حکومت کو دیکھتے ہیں تو اس کی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک نواز شریف کا ایرا تھا, ایک پرویز مشرف کا ایرا تھا, ایک عمران خان کا ایرا تھا, ایک زرداری صاحب کا ایرا تھا, ایک محترمہ مرحوم بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک ایرا تھا. ہم تو عوام تو ایرا کے نام سے جانتے ہیں. عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے یا کون سا افسر بیٹھا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے کون کیا کر رہا ہے. وہ الزام تو پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. 2013 میں سندھ کا نمائندہ وہاں سے نکالا گیا, 2013 سے نہیں ہے وہاں پہ. 12 سال ہو گئے. 2013 میں کون تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ اور جو ہے کہ صوبائی گورنمنٹ صرف نامینیٹ کر کے دیتی ہے کہ اس کو نمائندہ آپ رکھیں. یہ کام وفاقی حکومت کا ارسا کا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو رکھیں. اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جس کو بھی انہوں نے نامینیٹ کیا, انہوں نے ان کو پوسٹنگ نہیں دی, وہ عدالت میں چلا گیا. عدالت کے حکم کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ بات وہیں تک رہی ہے. ابھی تک یہاں پہ صورتحال یہ ہے. نہیں تو جب مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے سیکرٹری ہوا کرتے تھے ادریس راجپوت صاحب, تو انہوں نے اس زمانے میں بڑا اس پر کام کیا, اور پھر انہی خدمات پر ان کو جو ہے ارسا کی نمائندگی بھی دی گئی 2-3 سال کے لیے. مگر جب وہ وہاں گئے ہیں تو ان کا جو کام کا جو ہم نے جو سندھ نے سوچ کے بھیجا تھا تو ویسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور بالکل ایک سائلنٹ ویور کی طرح انہوں نے اپنے 3 سال وہاں گزارا. تو اس میں بتائیے اب اس میں کس کی غلطی ہے اور اس کو ہم کس کی غلطی کہیں گے؟ موجودہ پیر صاحب پگاڑا ہے نا, وہ جو ہے وہ ایریگیشن منسٹر تھا. جی بالکل, آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے نا, بالکل یاد ہے. اس نے لاہور میں ہونے والی میٹنگ میں, جب پانی کے حوالے سے ہونے والی میٹنگ میں شریک ہونے گئے تھے, تو اس نے واپس آ کے جو پریس کانفرنس کی تھی, شاید آپ کو بھی یاد ہو. بالکل. اس نے کہا تھا مجھ پہ کرسیاں اٹھا کے مجھے مارنے کی کوشش کی, اور میں وہاں سے خود کو بچا کے یہاں پہ آیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی وہاں پہ, تو حکومت کسی کی بھی ہو, اگر اختیارات کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا تو بدگمانیاں جو بڑھتی ہیں وہ اس طرح سے بڑھتی ہیں. نہیں تو پھر اس کا کوئی تو انجام ہوگا نا. مطلب یہ اگر ہم اسی طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے تو ہم کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, مگر جب عوام کے لیے حق لینے کی بات آتی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کمپرومائز تو ہوتے ہیں نا.
کس کاسٹ پہ ہوگا؟ کمپرومائز نہیں، کمپرومائز آپ جو کہہ رہے ہیں کس کاسٹ پہ کریں گے آپ؟ بھائی وہ قطعی بھی زمینوں، پانی، وطن، لوگ، عوام کے مفادات پر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سندھ کی زمینوں پہ کمپرومائز کرو گے، اگر آپ سندھ کے پانی پہ کمپرومائز کرو گے، اگر آپ سندھ کے ریسورسز پہ کمپرومائز کرو گے تو سندھ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو. بالکل. ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ فنکشنل ہو، وہ GDA کی جماعتیں ہوں، یا ایون مسلم لیگ نواز ہو. کہیں ہم چاہتے ہیں، ہم ایز اے جرنلسٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں، جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کا کاشتکار ابھی چیخ رہا ہے نا، یہ پرسوں کل ان کے لیے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. بالکل. اتوار کو پورے میں مزارعین کا جو ہے وہ سلسلہ پنجاب میں بہت عرصہ پہلے سے چل رہا ہے. بہت بڑا ایک بحران جو ہے پیدا ہو گیا ہے وہاں پر کہ ان کا جو بیچنے کے لیے نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ میں بھی ایک نیا ان کے لیے بحران پیدا کیا گیا ہے، جانتے بوجھتے. نہیں، حد ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کے غلط پلاننگ کی وجہ سے اب سندھ کا آبادگار جو ہے نا، وہ جس نے کاشت کیا ہے گندم، وہ مصیبت میں ہے، اور اب آئندہ کرے گا بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا. وہ اس وجہ سے کہ آپ کی بیوروکریسی نے، آپ کی نوکر شاہی نے حالت یہ کر دی کہ جو گزشتہ سال کی گندم آپ نے خریدی وہ آپ نے ڈمپ کر دی، اور آپ نے حشر یہ کر دیا کہ اس کو بیرون ملک فروخت کرنے کے بجائے آپ بتائے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ $10 کم مل رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اس پہ نہیں دیں گے، نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو مثال کے طور پر اب جو پہلے $120 پہ جا رہی تھی، اب ان کو جو اچھا اس میں کیا پنجاب نے عقل مندی کی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی گندم نکال دی. اب گندم ان پہ یہاں پہ پڑی ہے، اب $180 پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اربوں یہ کون سی بکراتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا اس صورتحال کو مد نظر نہ رکھو کہ ایک فصل پہلے سے پڑی ہوئی ہے، دوسری فصل تیار ہو رہی ہے، تو آپ نے کسی بھی طور سے جو ہے وہ آگے ہوا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے پورا ملبہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے یہ انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بھیج دیا کیبنٹ کو کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ ہم جو ہے نا وہ، تو کیبنٹ نے واپس کر دیا کہ بھگتو، خود بھگتو آپ. بالکل. تو یہ صورتحال ہے، یہ نیگلیجنسی کی حد ہے. اگر جو حکمران جماعت ہے، یہ صرف اس کا کام نہیں ہے کہ چلو صرف بیوروکریسی کا مسئلہ ہے، وہ منسٹر، وہ صوبائی گورنمنٹ، انہوں نے پالیسیز ایسی کیوں نہیں بنائی؟ اب ہر طرف گندم بہت بمپر فصل پڑی، اب ان کو یار حد ہے. آپ مطلب جو اس کا بھوسا ہے وہ $2400، ہاں $2400، اور وہ جو گندم ہے وہ $1900. اب تو $50 میں بھی میرے خیال ہے کوئی بھی من اٹھانے کو تیار نہیں ہے سندھ سے. حالت یہ ہے. اب وہ بیچارہ جو گندم آبادگار ہے وہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ اس کا تو بٹا بیٹھ گیا نا. انہوں نے جو زمین پر تیاری کی، جو پیسٹیسائڈز لگائے، جو بیج خریدا، اس کا، بلکہ وہ جو بیچاروں نے بینکوں سے قرضہ لیا وہ بھی گلے پڑ گیا. حالت تو یہ ہے. اب سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پر IMF کا دباؤ ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے اس کا سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے. ارے سپورٹ پرائز نہ دیں آپ، لیکن یار کوئی ایسی پالیسی بناؤ بالکل تاکہ اس کی مدد کرو کہ اب اس کے لیے یہ کچھ کرنے. اب کیا ہے، مجھے ایک سوال اور بھی ہے نا. یہ کہتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اناج آ جائے گی اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. او بھائی، پہلے یہ جو پڑا ہوا ہے اناج اس کا بندوبست کرو. اس کا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ تلاش نہیں کر پا رہے ہو. چاول کی مارکیٹ آپ کی چلی گئی، وہ انڈیا لے گیا. کپاس کی حالت دیکھو جو منگانی پڑ رہی ہے باہر سے. دیکھیں یہاں پہ جو ایکسس میں تھا، ایشیا میں بہت بڑا ایک کپاس پیدا کرنے والا ملک تھا. اب حالت یہ ہو گئی، دیکھیں نا 50 ملین بیل ہم کو منگانی پڑی باہر. اب وہ کہتے ہیں کتنا ہمارا ڈالر باہر چلا گیا، نقصان ہوا. زرعی ملک ہے، وہاں پر آٹا اتنا مہنگا ملے اور گندم اتنی سستی جائے اور خریدے اتنے کم. اچھا، اس میں سے کیا کرتے ہیں جو ملرز ہیں، ملر سر 3-4 پروڈکٹ نکالتے ہیں ایک گندم سے. بالکل. صرف آٹا نہیں نکالتے. بالکل. آٹے کی 3 کوالٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بائی پروڈکٹ، وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کو اندازہ نہیں ہے. تو ان سے سوچ سے باہر ہیں. پھر بھی آپ ان کو جو ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ پالیسیز چلتی ہیں.
آپ اس میں کہ بھائی آپ انڈسٹریلز کو سہولتیں دیں تو وہ انڈسٹری چلائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سارا عوام کا جو ہے ان کا گلا جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں, وہ جس طرح سے دبانا چاہیں آپ دبائیں. نہیں تو یہ دیکھیں نا, سندھ حکومت میں اب ماشاءاللہ سے وزیر اعلیٰ بھی ہمارے 7-8 سال ہو جائیں گے, اور تقریباً 15 سال سے سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے. سب کو پتہ ہے یہ ایک تاریخ رہی ہے فلور مل مافیاز کی, کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی واقعات کریٹ کیے ہیں اور ان سے انہوں نے بے پناہ فائدہ بھی اٹھایا ہے, اور ہر طرح کا ان کو سپورٹ بھی رہا ہے. گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی, امپورٹ کرنے کے لیے بھی ان کو تمام فیسلٹیز دی. مگر جب بھی ایک غریب کاشتکار کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے, ان کی سپورٹ کی بات آتی ہے, تو ہمارے حکمران جو ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا نا کہ گزشتہ 16 سال سے سندھ میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, تو گزشتہ 16 سال میں یہ گنے چنے 4-5 ہی منسٹر ان کے پاس بچے ہیں. بالکل, یہ ہے آپ کا جواب. مطلب یار اتنی بڑی پارٹی ہے آپ کی, آپ کسی اور کو جو ہے وہ ٹرن لینے نہیں دیتے, مافیا بنا دیا ان کو. اگر چلیں یہی 4-5 منسٹرز ہیں تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. بہترین, چلے بہترین ہوگا, ہمیں بتا تو دیں. پھر یہ اتنا بڑا بحران کیسے آ گیا, یہ دوسری چیزیں کیسے آ گئیں؟ تو یہ چیزیں ہیں, بہت بڑے مسائل ہیں جو جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے یا وہ چیزیں, بھائی تنقید ہوگی نا, کیوں نہیں ہوگی؟ آپ برداشت کرو یا ان مسائل کو حل کرو, اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کرو. یہ مسئلہ فقط خورشید صاحب آپ بھی جانتے ہو, جو منسٹر سامنے بیٹھا ہے وہ منسٹر اصل میں ہے نہیں. بڑی معنی خیز اور خطرناک بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ منسٹر نہیں ہے, اس کے پیچھے منسٹر کوئی اور ہے, منسٹری کوئی اور چلا رہا ہے. اس کو خوش کر دیا کہ بھائی آپ ڈنڈا لگاؤ اور گھومتے پھرو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈیسیشن نہیں کر سکتا. ڈیسیشن وہ کرتے ہیں جو اس منسٹری سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے. سی ایم ہے, کتنے سی ایم ہیں سندھ میں؟ میری گنتی کے حساب سے تو 4-5 تو ہیں. تو مراد علی شاہ کیا کرے گا؟ بات تو بڑی تلخی کی طرف چلی جاتی ہے. اب ہم آپ سے بس اب آخری سوال کرنا چاہیں گے, کراچی کی طرف آتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے کراچی میں بڑا انریسٹ ہے. ابھی حال ہی میں ٹینکر مافیا ایک بہت بڑی ایک طاقت بن کے کراچی میں ابھرا ہے, اور بے تحاشا ایسے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ جواب میں ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا بہت غلط بات ہے, مگر اب یہ ایک انتہا تک پہنچ گئی یہ بات. تو کیا ہمارے سندھ کے لوگوں کی جان اتنی ارزاں ہو گئی ہے کہ ٹریکٹر ایک ٹینکر جو ہے وہ کچل کے اس کو میلوں تک گھسیٹتے ہوئے لاش کو لے جاتا ہے, اور اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا, اور اس کے بعد کیونکہ وہ دوسرے دن وہ اس کو رہائی مل جاتی ہے, اور ٹینکر بھی واپس ہو جاتا ہے یا ٹرالر بھی واپس ہو جاتا ہے. خورشید صاحب بہت تلخ باتیں ہیں, وہ آپ اگر سننا چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جی کہ یہ اتنی ہیوی ٹریفک ہے, کس کے پاس رجسٹر ہے؟ جی, یہ جو ڈرائیور چلا رہے ہیں کہاں کے ہیں, کیا شناختی کارڈ ہیں ان کے, پکڑ میں کیوں نہیں آتے؟ مطلب یہ کمال ہے کہ آپ وہی جس ڈمپر نے, جس ٹینکر نے بندہ کو مارا, وہ بندے کو جو ہے ڈرائیور اندر ہے, ٹینکر 5 دنوں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, ڈمپر کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہیوی مشینری کہاں سے آئی اور کس کے پاس رجسٹرڈ ہے؟ کسی کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں عادت. جب کوئی ڈمپر جو ہے وہ مار کے چلا جاتا ہے, پولیس اس کو تلاش کرتی رہتی ہے, ملتا نہیں ہے, نہ اس کی رجسٹریشن ملتی ہے, نہ ان کا کوئی جو ہے وہ بندے کا جو ہے وہ اگر مل جاتا ہے تو پھر وہ یا تو افغانستان کا ہوتا ہے یا کہیں اور کا ہوتا ہے. اب اس میں یہ جو چیزیں ہیں نا سر, مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی بدمنی کویس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کراچی سے 20 لاکھ الیگل امیگرنٹس کو فوری طور پر نکالیں, اور یہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں کہ وہ یہاں پہ کرائم کرتے ہیں, اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں, ملتے بھی نہیں ہیں. تو کراچی والوں نے کیا قصور کیا؟ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یار صرف مسئلہ یہ ان کا نہیں ہے. اگر اس کو اسٹریم لائن کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی افغانستان میں واپس کیوں جائیں,
اگر جب کہتے ہیں کہ بھائی اب بہت ہو گیا ان کو واپس بھیجو تو وہ کہتے ہیں واپس بھیجنے کی بات نہ کریں, انسانی مسئلہ ہے. بھائی انسانی مسئلہ ان کا بھی ہے تو میرا بھی ہے نا. بالکل, ہمارا تو جانے جا رہی ہیں یہاں پہ. وہ پتہ نہیں کہاں سے. دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قبائلی سسٹم سے اٹھ کے لوگ بندہ آیا جس نے اتنا بڑا شہر زندگی میں نہیں دیکھا, وہ یہاں پہ آئے, وہاں پر اتنا ہیوی ڈمپر شہر میں اتنی اسپیڈ سے دوڑاتا پھر رہا ہے, اور وہ بھی ان اوقات میں جس میں جو ممانعت ہے ان کے چلنے کی نقل و حرکت کی. ہاں, کئی سر صرف یہ نہیں ہے, کئی ٹریفک پولیس افسران انہوں نے کچل کے مار دیے. اس کا بالکل اس کا کتنا گورنمنٹ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. ان کے بچوں کی کوئی خبر نہیں کہ یار یہ جو ڈمپر نے پولیس افسر کو مار دیا اس کا ہوا کیا؟ نہیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ڈمپر جلتے ہیں تو حکومت فوراً کمپنسیٹ کرنے آ جاتی ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں اور آپ یہ, مگر جب ہمارے ہاں انسان کچلے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, پوری فیملیاں اجڑ جاتی ہیں, خاندان ختم ہو جاتے ہیں, تو ان کی کمپنسیشن کے لیے تو کوئی آگے نہیں آتا. کوشش بھائی میں اس بات پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. اس کا جو بھی ہے اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم اپنا شہر خود جلا دیں اور جو ہے وہ جو کچل کے بیچارہ زندگی سے گیا وہ قیمتی جان ہے, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا. جس نے کیا ہے اس کو اگر دیکھیں نا قانون اپنے طریقے سے کام کرے بالکل تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آگے ہو. تو یہ ہماری اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ پراسیکیوشن کا ہے. پراسیکیوشن کو انہوں نے ٹھیک کرنا پڑے گا. جو عدالت سزا کس پہ دے گی؟ عدالتوں میں گند بھرا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کس پہ سزا دے گی؟ کہ ایویڈنس پہ. ایویڈنس پورے آتے نہیں ہیں, وہ اس لیے کہ کیس کو کمزور بنا لیتے ہیں تو کسی کو سزا نہیں ملتی. ایف آئی آر بھی ایسی ویک کٹتی ہے کہ وہ اس میں وہ دفعات ہی نہیں ہوتی کہ جس پہ کارروائی ہو سکے. تو یہ چیز ہے. ہم اپنے شہر سے, میں آپ کی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک آپ بالکل کہیں, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. پرویز مشرف کے دور میں ایک فائنانس منسٹر تھا حفیظ شیخ صاحب, بالکل آپ جانتے ہیں. بالکل میں ان سے انٹرویو کرنے گیا, طے تھا صبح کو سویرے نیوز سیکریٹریٹ میں. تو ان دنوں میں ایک ادارے نے نئے ٹینکر چلانے کا اعلان کیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ فائنانس منسٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹینکر چلیں گے, وہ جو ہے وہ کراچی میں واٹر ٹینکر پانی سپلائی ہوگا. تو وہ مجھ پہ غصہ ہو گیا کہ یار آپ صحافی لوگ عجیب قسم کی بات کرتے ہو, جب بھی کوئی ہو وہ نگیٹو سوال کر لیتے ہو کوئی. مطلب میں نے کہا سر میں نگیٹو کی بات نہیں کر رہا, آپ معلوم کر لو. اس نے میرے سامنے وہ فون اٹھا کے جو ہے نا وہ چیف سیکریٹری کو فون کر دیا. یار یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس قسم کی کا ڈیسیشن ہوا ہے کیا؟ تو انہوں نے ان سے میری بات کی تصدیق کی تو وہ ٹھنڈا ہو گیا, فون رکھ دیا. بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہی بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں. اچھا یہ اب ختم کرتے ایک سوال اور, گو کہ یہ سوال بنتا تو نہیں ہے آپ جیسے بڑے صحافی سے, مگر ایک پبلک کا جو آج کل اوپینین ہے ہم یہاں بیٹھ کے نا اس کو بھی ریز کرتے ہیں. لیاقت محسود جو کہ یہ ڈمپر مافیا کے جو ہے پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے ابھی ایک بیان دیا پریس کانفرنس میں جو اس میں انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کی بات کی, اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑا احتجاج کیا اور ابھی احتجاج ہو بھی رہا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر تو کٹنی چاہیے. اتنی بڑی بات ہے, جبکہ یہیں پر اسی کراچی میں ایک لیڈر نے جب ایسی بات کی تھی تو آج تک اس کی آواز بند ہے, نہ اس کی تصویر کی شائع کرنے کی اجازت ہے نہ بیان. ابھی یہ پاکستان اینٹی پاکستان اتنا بڑا بیان دے دیا اس نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں, تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ بہت کم بات کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ اس پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں اس کو نکالو یہاں سے. یہ کون ہوتا ہے اتنی مافیا بن کے اور اتنا اسلحہ لے کے سڑکوں پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جو ہے وہ میں پاکستان کو نہیں مانتا. تم کیوں ہو یہاں پر پاکستان کو؟ یہ تھوڑی سی چنگاری لگی نا, آپ نے پاکستان کے خلاف بات کر دی, لوگوں کے پورے شہر اجڑ گئے, انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات تو نہیں کی. تمہارے ایک ٹینکر, اچھا ہمیں یہ تو بتا دو کہ تمہارے پاس لسٹ کتنی ہے جو اپنے ڈمپرز ہیں, کہاں کی ہیں, ہمیں بتاؤ تو صحیح. بالکل بھائی جو لوگ ہیں آپ کے پاس, افغانستان کے کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس, نکالو نا باہر ان کو. یہ سر یہ ہم یہی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم بھی نہیں کرتی. ابھی ایم کیو ایم نے ایک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پٹیشن مطلب ایک قانون سازی کرانا چاہتی ہے کہ بنگالیوں کو پاکستان کی شہریت دے دیں. یار 20 لاکھ
کا آبادی ہے اور افغانی اس سے علیحدہ ہیں، تو یار اتنا بڑی تعداد میں کراچی شہر کے وسائل پہ اتنا بڑا بوجھ ہے، آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہو. آپ یہ جو مسعود جو ہے وہ جس طرح سے یہ بیہیو کر رہا ہے، یہ اگر ہمارا کوئی بندہ جا کے وہاں بیہیو کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس کو تو ہم عبرت کا نشان بنا دیتے. تو وفاقی حکومت کو اپنی پالیسیز ایسی رکھنی چاہیے جس میں آپ مطلب سب سے بڑی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے پنجاب سے افغانیوں کو نکالو. کراچی میں کتنے نکلے ہیں؟ 300. کراچی تو ہماری کسی پریارٹی میں آتا نہیں ہے بھائی. سب سے زیادہ بوجھ یہاں پہ شناختی کارڈ یہاں پہ ان کے بنے ہوئے ہیں. یہ یہاں تو چھوڑیں، جیکب آباد میں افغانیوں کے گاؤں بنا لیے محمد میاں سمرو نے، سابق صدر نے. بالکل. ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جعلی شناختی کارڈ کینسل کرو، نکالو نا. صرف ایک جگہ سے نکالنے کی کیوں ضرورت ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ پوری ساحلی پٹی پہ وہ پھیلے ہوئے ہیں، کراچی میں جگہ جگہ پہ ہیں افغانی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ افغانستان میں وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پاکستان سے زیادہ مستحکم حکومت ہے، وہاں کی اکانومی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے، وہاں پہ امن امان بہت زبردست ہو گیا ہے، سب چیزیں زبردستی ہو گئی ہیں. تو اس ملک میں کیا کر رہے ہو؟ ہاں، یہاں سے ان کو بھیجیں یہاں پر واپس، ان کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. بہت ہو گیا، اتنے سال ہو گئے یہاں پر، آپ نے املاک بنا لی، سب کچھ کر لی، اب مہربانی کر کے اپنے ملک واپس جاؤ. اس میں کیا خرابی ہے؟ بہت بہت شکریہ قاضی آصف صاحب آپ کا. ہمارے بہت سے تلخ سوالوں کا آپ نے بہت خوبصورتی سے جواب دیا، اور جو کہ یقیناً آپ کی قداور شخصیت سے بڑا مناسب اور بڑا میچ کرتا ہے. ہمارا آج کا پروگرام اب اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کے تاثرات سے آپ یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے کہ انہوں نے وہ حقائق ہمیں بتائے ہیں جو کہ عموماً عوام سے چھپائے جاتے ہیں. آخر میں ہمیشہ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بردو ڈیجیٹل کی طرف سے کہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ہمارا حق ہے، وہ یقیناً ہمیں دیجیے، اور ایک مسکراہٹ اور ایک کلک.